یہ رات سب سے زیادہ رحمت والی رات ہے، کیونکہ یہ رات بہت افضل ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سارے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں رات ہے، رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، کیا اعلان فرماتے ہیں؟ کون ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش دوں؟ کون ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی حاجت مند ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ تو 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اعلان فرماتے ہیں، کون بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخشش عطا فرماؤں، کون رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق عطا فرماؤں، کون مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت پریشانی کو دور فرما دوں، اور کون حاجت مند ہے کہ میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ یہ مغرب کے بعد جیسا یہ رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ رات میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں دعا مانگنا ہے۔ دعا کیسے مانگنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ تو دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ہمیں عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دعا سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے، محترم اور مکرم نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا کرنا ہے پوری امید کے ساتھ، پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ یہ دعاؤں کی رات ہے جس سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اس کی دعائیں قبول ہو، تو اس کو چاہیے راحت کے وقت پر خوب دعائیں کرے۔ جو بندہ راحت کے وقت دعا کرتا ہے، جو بندہ راحت کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت پر، پریشانی کے وقت پر اس کے سارے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا، اور جس کی دعا میں دل حاضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ تو اور جس کے دعا میں دل حاضر نہیں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا وہی کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، وہی پورے دل سے دعا کرتا ہے۔ اور جو دعا نہیں کرتا، صرف نماز پڑھ کے جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے، تو وہ بدبخت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، پھر وہ دوسروں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرے، میرے لیے یہ مانگے، یہ دعا کرے، تو وہ بدبخت ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں جانا ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم عز و عین کے ساری ذلت فقیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، تو ہماری دعا قبول ہو گئی، اور جو دل سے دعا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا
کرتے تھے. ان کی دعا ہے کہ اے اللہ یہ جسم اور یہ خیال تجھے سجدہ کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، میرا جسم اور میرا خیال تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے. اب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ دل عطا فرما جو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو اور بدبخت نہ ہو. تو دیکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. ہم بھی ایسا دعا کریں پھر کہ ہمارا دل نہ پہلے ہمیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک کرنا ہے. پھر ہمیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان لانا ہے. تو جو ہم دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی. تو یہ دعاؤں کی رات ہے. تو ہمیں دعائیں مانگنا ہے. تو دعا کیا مانگنا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی ہے، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا ہے، لہٰذا مجھ سے رزق طلب کرو. تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں نے لباس دیا ہے، لہٰذا مجھ سے لباس طلب کرو. تم سب گناہ گار ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ہے، رزق طلب کرنا ہے، لباس طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیے جیسا جسم کی غذا ہوتی ہے، مطلب پیٹ کی غذا ہوتی ہے، ویسے دل کی غذا بھی ہے، روح کی غذا بھی ہے. جیسا پیٹ کی غذا ہم ہیلدی کھانا کھانے سے تندرست رہتے ہیں، ویسے ہی دل کی غذا کی بھی تندرستی ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا علم و عرفان یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا. روح کی غذا عشق اور محبت ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آ جاتی ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے. تو اس طرح دل کو غذا ملتی ہے. جب وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو دل کو غذا ملتے رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے جسم کی غذا بھی طلب کرو، دل کی غذا بھی طلب کرو، روح کی غذا بھی طلب کرو. جو لباس ہم پہنتے ہیں ویسا جسم کا لباس بھی طلب کرو، روح کا لباس بھی طلب کرو، دل کا لباس بھی طلب کرو. اور جو گناہیں ہم سے ہوئے ہیں، جسم سے ہوئے، مطلب قلب سے ہوئے ہیں، روح سے ہوئے، وہ سب گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. قرآن سے سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 186. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر جب تم سے میرا بندہ میرے بارے میں دریافت کرے تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھے، میری دریافت کرے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کے دعا قبول کرتا ہوں اور چاہیے کہ میرے حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ سیدھا راستہ پائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میرے کو پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے، کیونکہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے. تو ہمیں دعا کیسی مانگنی ہے؟ عاجزی، عز و عین کے ساری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم دعا کریں، کیونکہ وہ مبارک جگہ ہوتی ہے اور اولیاء اللہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. دعا عبادت ہے،
دعا بندگی ہے، دعا مانگنا ایمان کی دلیل ہے۔ جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن ہمیں دعا کرنا ہے، پوری امید کے ساتھ پورے دل سے دعا کرنا ہے۔ سورہ اعراف آیت 55-56 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپ چپ کے دعائیں کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لوگوں مجھ سے گڑ گڑا کر چھپ کے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ مطلب اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور دیکھو آگے فرماتے ہیں، اور دیکھو زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے اللہ کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ بے شک تو دیکھیے زمین کی درستگی یعنی جو انبیاء علیہ السلام آ کر اسلام، ایمان اور احسان پھیلا کر گئے ہیں، اس میں اپنے گناہوں سے خراب مت کرو زمین کو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے رحمت کی امید یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، قریب ہے۔ یہ رات توبہ کی رات ہے۔ ہم جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے گناہوں کی بھی معافی مانگنا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ندامت ہی توبہ ہے۔ ندامت یعنی اپنے گناہوں کا احساس ہونا، اپنے گناہوں پر شرم کر کے اللہ تعالیٰ سے نادم ہو کر توبہ کرنا، استغفار کرنا، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بندہ جب نادم ہو کر دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے، گناہوں پر اڑے رہے، گناہ کرتے رہے، وہ داغ بڑھ جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب گناہ کرنے سے بندے کے دل پر داغ لگ جاتا ہے نا، تو جب بندہ نادم ہو کر اپنے گناہ پر شرم کر کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کو صاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتے رہتا ہے، تو اس کا دل پہ وہ داغ بڑھ جاتا ہے، مطلب کالا ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو ہمیں اپنے گناہ پر توبہ کرنا ہے۔ گناہ کی توبہ وہی کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لا لیتا ہے، اپنے گناہوں کی ہر روز توبہ کرتے رہتا ہے، اور جو گناہ کرتے رہتا ہے، کرتے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں سے نکالنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں توبہ کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے، نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کا توبہ کرنا ہے، اور دعا عاجزی فقیری کے ساتھ کرنا ہے۔ دعا کر کے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دعا کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے دعا کیسے کرنا ہے، ایک واقعہ رکھتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ فرعون کو غرق کر دو۔ وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی سالوں سے تکلیف دیتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیزار ہو گئے، تو ایک دن دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ فرعون کو غرق کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آ گئی، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی،
اب دعا ہو گئی، دعا قبول بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے کام میں لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ کام میں آپ لگ گئے۔ دوسرے دن فرعون اپنے کام میں لگا تھا، لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، مزے میں تھا۔ پھر ایک ہفتہ ہو گیا، وہ پھر بھی اچھا خاصا تھا۔ فرعون اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، مزے میں تھا۔ ایک مہینہ ہو گیا، وہ ظلم کر رہا تھا، لوگوں پر مزے میں تھا، اس کو ایک خروج بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، ان کا کلام اللہ تعالیٰ سے ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کبھی یہ سوال نہیں کرے کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی تو فرعون کو کب آپ ختم کریں گے، یہ سوال آپ کبھی نہیں پوچھے۔ تو ایک سال بھی ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے، جس بات پر کلام کرنا ہے وہی کرتے۔ تو 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، ختم کیا۔ تو دیکھیے، ہمیں دعا کرنا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ اوپر چھوڑنا ہے۔ کسی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کسی کی دعا کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، پانی کا جو ڈھلان ہوتا ہے، جہاں نیچے ہوتا ہے وہاں جاتا ہے پانی۔ دیکھیے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی رحمت اسی کے پاس جاتی ہے، اسی کو ملتی ہے۔ دیکھیے، جو پانی آتا ہے بارش کا، جہاں ڈھلان ہوتی ہے وہیں جاتا ہے پانی، ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اسی کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کریں، اپنی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ سورہ انفال آیت 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ تم جیسے سراپا رحمت تم میں موجود ہو۔ اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب میں ڈالے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، ایسے نہیں ہے کہ سیدھا عذاب نازل کر دے گناہ کرنے پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، ان کے صدقے سے اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم معافی مانگ رہے اور ہمیں عذاب میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، ہمارے ایک استغفار پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ سورہ ہود آیت 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی طرح متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار میگھا برسائے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہو، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار رحمت برسائے گا۔ پھر گناہ کر کے اس پر اڑے مت رہو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں توبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرم کر کر توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک استغفار جب ہم کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ شب برات کی خاص اور افضل رات، اس رات ہمارے سارے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور جب ہم نادم ہو کر اپنی توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے، تو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بخش دیتے ہیں۔ اور ہمیں قبرستان کی زیارت کرنا ہے اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور دعا ہمیں عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ، پوری امید اور دل سے دعا کرنا ہے، تبھی ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس رات کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے،
ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان سب کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔